اشفاق احمد کہتے ہیں کہ کاش انسان بھی نوٹ کی طرح ہوتے کہ ان کو دیکھ کر ان کو جج کر کے پہچانا جا سکتا کہ وہ اندر سے کیسے ہیں۔ اس کوٹیشن میں اشفاق احمد صاحب نے ایک خواہش یہ کی ہے کہ کاش ہم اس قابل ہوتے، جتنی ایبیلٹیز ہوتی ہیں ہم نے، کہ ہم کسی انسان کا اندر جج کر سکتے کہ وہ کیسا ہے، اس کی نیچر کیسی ہے، اس کے بیہیویئرز کیسے ہیں یا اس کے موڈز کیسے ہیں۔ بہت ہی ناممکن سی بات ہے کسی انسان کو جج کرنا۔ کسی حد تک ضرور کسی انسان کو پہچانا جا سکتا ہے، اس کو جج کیا جا سکتا ہے، لیکن انسان اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ایسی کریچر ہے، ایسے بینگ ہے کہ آپ اس کو کمپلیٹلی جج کر ہی نہیں سکتے۔ آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایسا ہوگا ویسا ہوگا، لیکن آپ شیورلی ود گارنٹیز آپ نہیں کہہ سکتے کہ اس کا انٹرنل کیسا ہے یا انسان خود کیسا ہے۔ آج اس دور میں ہم نے اپنے چہروں کے اوپر مزید چہرے اوڑھ لیے ہیں، اپنے فیسز کو کور کر لیا ہم نے۔ کہا جاتا ہے نا کہ فیسز از دا میرر آف فیلنگز اینڈ ایموشنز، کہ چہرے آپ کے احساسات اور جذبات کے عکاس ہوتے ہیں، لیکن آج اس وقت میں انسانوں نے اپنے چہروں پہ پتہ نہیں کون کون سے مزید چہرے جو ہیں وہ اوڑھ لیے ہیں، لبادہ اوڑھ لیا ان کا، کہیں منافقت کا، کہیں دھوکے بازی کا، کہیں ڈیسیو کرنے کا، کہیں چیٹ کرنے کا، اور کہیں ایک دوسرے کو اریٹیٹ کرنے کے جو چہرے ہیں ہمارے، وہ ہم نے اوڑھ لیے ہیں۔ کہیں ہم کہتے کچھ ہیں اور کرتے کچھ ہیں، کہیں ہمارے الفاظ کچھ ہیں اور ہمارے جو ایکشنز ہیں یا جو ڈوئنگز ہیں وہ کچھ ہیں۔ ہم سب سے پہلے آج کے دور کے اندر، آج کے ٹائم کے اندر، ہم اپنا مفاد سب سے پہلے دیکھتے ہیں، اپنے بینیفٹس کو دیکھتے ہیں، لیکن ہم دوسروں کی پرواہ نہیں کرتے۔ کیسے پہچانا جائے انسان کو؟ جو شخص آپ کو کسی ٹائم میں بہت اچھا لگ رہا ہوگا، وہی ایک وقت آنے پہ سب سے پہلے اگر تبدیل ہوگا تو وہی انسان ہوگا۔ وہی شخص جس میں آپ نے کبھی چینجز ایکسپیکٹ نہیں کیے ہوتے، وہی سب سے پہلے چینج ہوگا، اس کے اندر ہی تبدیلیاں آئیں گی، اور وہی انسان جو ہے وہ سب سے پہلے آپ کو ایک نئے چہرے سے، ایک نئے فیس سے آپ کو ملے گا۔ خواہش تو بہت زبردست ہے کہ ہم پہچان سکتے ہیں۔ کئی دفعہ زندگی میں ایسا ہوا، کسی کو پہچانا، بہت اچھے انسان ملے، لیکن کچھ وقت میں پھر ان کا چہرہ آہستہ آہستہ بے نقاب ہوا، اور ہم انسانوں کو جیسا سمجھتے تھے ویسا نہ پائے۔ انسان اللہ تعالیٰ کی سپریم بینگ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسا بنایا ہے کہ شاید اس کو کچھ سمجھ ہی نہ سکے، یا یہ کبھی کسی کو سمجھ ہی نہ آ سکے۔ لہٰذا اس کو مکمل طریقے سے سمجھنا، اس کو مکمل انڈرسٹینڈ کر دینا، یا یہ دعویٰ کر دینا کہ میں سمجھ چکا ہوں کہ کوئی کیسا ہے، ناممکن۔ بس ضرورت اس امر کی ہے، اس کام کی ہے کہ آپ کے جو رشتے ہیں، آپ کے جو ریلیشنز ہیں، ان میں آپ کلیئر رہیں، اپنے رشتوں کو اسٹریٹ رکھیں، ان کے اندر کوئی کمپلیکسٹی نہ پیدا کریں، ان کے اندر کوئی ڈیسیو، چیٹ یا رشتوں کو بائی پاس کرنے کی کوشش نہ کریں، چاہے وہ آپ کے کوئی بھی ریلیشنز ہوں، آپ کے کولیگس ہوں، فرینڈس ہوں، پیئرس ہوں، بہن بھائی ہوں، یا کوئی بھی تعلق ہو آپ کی زندگی کا۔ اپنے رشتوں میں، اپنے ریلیشنز میں ہمیشہ کلیئر رہے، تاکہ لوگ آپ پہ اعتماد کریں، آپ وہی نظر آئیں لوگوں کو جو آپ ہیں۔ اپنے آپ میں فضول کی چیزیں پیدا کر کے، یعنی
مطلب جہاں ضرورت ہے وہاں پہ آپ سیاسی ہو جائیں، منافق بن جائیں، خدا را یہ چیزیں بالکل نہ کیجیے۔ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو نیچر دی ہے، جو آپ کی فطرت ہے، اسی پہ رہیں۔ فطرت سے ہٹیں گے تو آپ ہمیشہ ناکام رہیں گے۔